اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ ہجرت کا ارادہ۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی، ہوا بند تھی، گرمی کی تیزی سے ہر جاندار بوکھلایا ہوا تھا۔ لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، کسی کو باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اچانک آنکھ کھل گئی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاگ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معمول کے خلاف اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر آپ کے پاس آ گئیں، بولیں، ابا جان، آپ معمول کے خلاف کیوں اٹھ بیٹھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا، پھر بتایا، بیٹی، آج مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں رات کو کسی وقت یثرب چلا جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی معصوم نگاہوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، بولی، ابا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تم کو نہیں لے جا سکتا، تم کو بعد میں بلایا جائے گا۔ بولیں، اچھا ابا جان، مجھے جلد ہی بلائیے گا، آپ کی یاد میں میں بے قرار رہوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اڑتے ہوئے فرمایا، بہت جلد بتاؤں گا، گھبرانا مت۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان سے باہر آئے اور دھوپ کی تیزی کے باوجود آنکھیں نیچے کیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، سلام کیا اور مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کیا ہجرت کا حکم ہو گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہارا خیال بالکل صحیح ہے، مگر یہاں اس قسم کی باتیں مناسب نہیں ہے، یہاں تمہاری لڑکیاں بھی ہیں، چلو اندر تنہائی میں باتیں کریں۔ پھر دونوں مکان کے بھیتر جا کر کھجور کی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ رات مکہ کے قریش نے یہ تجویز کیا ہے کہ وہ آج رات میرے مکان کا گھیراؤ کر لیں، اور جب میں مکان سے باہر نکلوں تو مجھے فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے سرخ ہو گئے، بولے، بدماش اتنے دلیر ہو گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں رات ہی کو ان کے بیچ سے ہو کر نکلوں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنے بندوں کی حفاظت کس طرح کرتا ہے، اور جس کی حفاظت خدا کرے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ تو بتائیے آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے پھولے نہ سمائے، بولے، خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے میری تمنا پوری کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کئی مہینے پہلے 2 اونٹنیاں خرید کر بابل کے جنگل میں چھوڑ دی تھیں، وہ کھا پی کر موٹی ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک اونٹنی آپ کی نذر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے، بولے، ابو بکر، تمہارا شکریہ، میں جانتا ہوں کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اسلام سے کتنا لگاؤ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اونٹنی کی قیمت مجھ سے لے لو۔ قیمت؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے، میرے حضور، میں نے اونٹنی آپ ہی کے لیے خریدی تھی، جانتا تھا کہ اچانک ہجرت کا حکم ہوگا، سواری بھی ضروری ہوگی، اس لیے اس وقت اپنی طرف سے آپ کو یہ اونٹنی نذر کروں گا۔ اب آپ ہیں کہ قیمت دینے پر اصرار ہیں، بتائیے قیمت کیسے لوں؟ میں خوشی سے قیمت دیتا ہوں، تم بھی خوشی سے قبول کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی خوشی میری تمام خوشیوں پر نچھاور ہے، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں دل و جان سے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت ادا کرنے کے بعد فرمایا، ہمیں آج ہی رات میں چلنا ہوگا، اس لیے تیاری کر لینا، ایک رہبر کی بھی ضرورت ہے، رہبر کو آج ساتھ نہ لینا،
جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے، مجھے رہبر کا پہلے ہی سے خیال تھا، اس لیے میں نے عبداللہ بن ارکت کو بھی اس کام کے لیے تیار کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، لیکن وہ تو مشرک ہے، کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بے شک وہ مشرک ہے، لیکن عرب ہونے کے ناطے وہ وعدے کا پکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، جب تمہیں اعتماد ہے تو میرے اعتماد نہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اچھا میں اب جا رہا ہوں، تم خفیہ طریقے سے تمام تیاریاں رات سے پہلے پوری کر لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں پوری رازداری سے کام کروں گا، آپ بے فکر اور مطمئن رہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، رات کو سو نہ جانا، نہ جانے کس وقت میں آ جاؤں، چاہے جب تشریف لائیے مجھے انتظار کرتا ہی پائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور اس چلچلاتی دھوپ میں سر پر چادر رکھے اپنے مکان کی اور چل پڑے۔ پھر سارا دن آپ مکان ہی پر رہے، باہر نہ نکلے۔ دن گزر گیا، شام ہوئی، رات میں عشاء کی نماز سے فارغ بھی ہو گئے۔ اسی بیچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا، اچھا ہوا تم اس وقت آ گئے ہو، آؤ بیٹھو۔ حضرت علی قریب ہی بیٹھ گئے۔ پھر ایک سوال کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بانجھ کافروں اور مشرکوں نے ہمارے گھر کو گھیر لیا ہے، یہ نئی بات کیوں ہے؟ فرمایا، چچا کے بیٹے، انہوں نے آج میرے قتل کی سازش کی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح اس اسلام کو مٹا دیں گے۔ یہ بیوقوف ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، مگر آپ نے باہر نکل کر نہیں دیکھا؟ سینکڑوں بدماش تلوار لیے مکان کے چاروں طرف کھڑے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوف نہ کرو، اطمینان رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کی شرارت سے بچائے رکھے گا۔ اگر آج میں قتل ہو جانے والا ہوتا تو مجھے ہجرت کا حکم نہ ہوتا، میں مطمئن ہوں کہ خدا میری حفاظت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کب ہجرت کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہی نہیں بلکہ اسی وقت روانہ ہو جاؤں گا۔ رات کو تم میرے بستر پر آرام کرنا، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے؟ حضرت علی نے پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس لیے کہ کفار کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، تم صبح تمام امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے یثرب آ جانا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضور آپ یثرب یعنی مدینہ تشریف لے جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، مجھے مدینہ ہی جانے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا آپ تنہا تشریف لے جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میرے سفر کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم آرام سے میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امانتوں کی فہرست دی اور خود مصلی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ چونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئی تھیں۔ آپ نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور چپکے سے فرمایا، میری معصوم بیٹی، میری نور نظر، الوداع، اپنے باپ سے محبت کرنے والی بیٹی، باپ پر کفار کے ظلموں کو دیکھ کر رونے والی بیٹی، رخصت، میں تجھے آج خدا کے سپرد کرتا ہوں، اس خدا کے جو پورے کائنات کا نگہبان ہے، وہی تیری حفاظت کرے گا، اور اے میری محبت کی دنیا، وہی پھر تم سے مجھ کو ملائے گا۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رخصت ہو کر دروازے پر آئے۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ
ان گنت کفار ننگی تلواریں لیے دروازے کے سامنے نہایت مستعدی سے کھڑے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آدھی رات بیت چکی تھی۔ چونکہ رات اندھیری تھی اس لیے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور سورہ یاسین کی سورہ کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ پڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاک پر دم کیا اور خاک کفار کی طرف پھینکی۔ اگرچہ یہ خاک مٹھی بھر تھی پر ہوا نے اس کو چاروں طرف پھیلا دیا، ایسا پھیلایا کہ آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مکان سے باہر نکلے اور کفار کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کی نظر نہ پڑی، اور سب کے سب جہاں اور جس حالت میں کھڑے تھے اسی طرح کھڑے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت اطمینان سے چل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ دھیرے سے دستک دی، دستک دیتے ہی دروازہ کھلا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تیار ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بالکل تیار ہوں، دونوں اونٹنیاں اور رہبر کو لے کر ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی نہ اونٹنیوں کی ضرورت ہے اور نہ رہبر کی۔ میں نے راستے میں دیکھا ہے کہ کفار قریش جگہ جگہ کھڑے نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اونٹوں پر سوار ہو کر چلیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ ہم جا رہے ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں تنہا چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں عبداللہ سے کہہ آؤں کہ وہ اونٹنیوں کو لے کر مکے سے باہر آ جائے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بھی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابھی یہ طے کیا ہے کہ مکہ کے نشیب میں جو پہاڑ ہے جسے کوہ شور کہتے ہیں، اس کے کسی غار میں چھپے رہیں گے۔ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اپنے گھروں میں تھک کر بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم وہاں سے نکلیں گے اور مدینے کے راستے کو طے کر لیں گے۔ بڑی اچھی تجویز ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کب تک غار ثور میں ٹھہرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کی منشا ہو تو میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ہدایت کر آؤں کہ وہ رات کو کھانا لے کر کوہ شور پر آ جائے، اور ساتھ ہی دن بھر کی خبریں بھی ہم کو سنا جایا کرے۔ نہایت مناسب تجویز ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنے غلام عامر بن فہرہ سے کہہ دوں کہ وہ بکریوں کا ریوڑ کوہ شور کے قریب ہی چرایا کرے، تاکہ ضرورت کے وقت ہم دودھ بھی پی لیا کریں۔ اور عبداللہ اور میری بیٹی اسما جو واپس جایا کریں گے تو ان کے قدموں کے نشان اور بکریوں کے ریوڑ کے چلنے سے مٹ جایا کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری رائے رکھی، یہ رائے بھی بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے بھیتر گئے۔ ان کے والد ابو قحافہ جاگ رہے تھے، وہ اندھے تھے۔ انہوں نے قدموں کی چاپ سن کر کہا، یہ مکان کے آنگن میں کون پھر رہا ہے؟ ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ انہیں بھی ان کی ہجرت کا علم نہ ہو، پر ان کے ٹوکنے پر بتانا ہی پڑا۔ آپ ان کے پاس گئے اور دھیرے سے بولے، میں ہوں ابو بکر، پوچھو تم آدھی رات کو صحن میں کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پیارے ابا جان، آج میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہو؟ اچھا جاؤ، لیکن شاید مکے والے تم کو جانے نہ دیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر کہا، ان کی مجال نہیں جو روک سکیں۔ نرمی سے ابو قحافہ نے سمجھایا، پیارے بیٹے، مکہ والوں سے لڑ نہ پڑنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جہاں تک ممکن ہوگا نہیں لڑیں گے۔ ابو قحافہ نے دمبا دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وداع کیا۔ آپ بڑھ کر وہاں پہنچے جہاں آپ کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی اسما اور آپ کے غلام عامر بیٹھے جاگ رہے تھے۔ یہ تینوں مسلمان ہو چکے تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بیٹے، ہم کوہ ثور پر جا رہے ہیں اور وہیں رہیں گے۔ تم کفار سے مل کر ان کے ارادوں کی رات میں جا کر اطلاع دے آیا کرنا، اور بیٹی اسما، تم روزانہ کھانا پکا کر اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ لے آیا کرنا، اور عامر، تم روزانہ آدھی رات تک کوہ ثور پر بکریاں چرانے لایا کرنا، اور جس طرف سے عبداللہ اور اسما آئیں یا جائیں اسی طرف بکریاں لے جایا کرنا، تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جایا کریں۔ تینوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا وعدہ کیا۔ انہیں ہدایت کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا سب لوگ جاگ رہے تھے تو تم اتنی جلدی ہدایت کر کے چلے آئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام لوگ جاگ رہے تھے، میں نے سب کو ان کی ذمہ داریاں بتا اور سمجھا دی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ چلو۔ دونوں رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا۔ جب مکہ کے آخری حصے کو طے کرنے لگے تو آپ نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، اے مکہ شہر، تو مجھے بہت محبوب ہے، لیکن افسوس کہ میں آج تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ تیرے بیٹوں نے مجھے اس جگہ نہ رہنے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو مکہ سے بہت زیادہ محبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ، اس لیے نہیں کہ یہ میرا وطن ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے اور یہاں اللہ کا پسندیدہ گھر ہے۔ کیا اس شہر میں ہم پھر داخل نہ ہو سکیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور داخل ہوں گے، پر اس وقت جب کہ یہ مکہ خدا پرستوں کا گھر بن جائے گا۔ جب تو کچھ فکر نہیں، تب تو ہماری اولاد ہی یہاں آ کر آرام کرے گی۔ تم رہو گے، نہ میں رہوں گا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے، نہ عمر رہیں گے، نہ عثمان رہیں گے، کوئی نہ رہے گا۔ ہم مدینے میں رہیں گے اور وہیں کوچ کر جائیں گے، البتہ حج کرنے کے لیے یہاں آتے رہیں گے۔ جس جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہیں گے ہم سب وہیں رہیں گے، ہم کو وہ جگہ بہشت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب یہ دونوں مکہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں آ گئے تھے۔ ہر اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اگرچہ ستارے چمک چمک کر اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اندھیرا کہاں دور ہوتا تھا۔ تھوڑی دور چل کر دونوں رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے دوستوں، انشاءاللہ سیریز کا اگلا حصہ کل اپلوڈ کیا جائے گا، لہٰذا آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔